بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں ہوں محمد عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عارف دا ایجوکیٹر۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم ایم ایڈ سیکنڈری ایجوکیشن کورس کوڈ 827 کا لیکچر نمبر 11 پڑھیں گے، جس کا عنوان ہے ثانوی سطح پر تدوین نصاب، کریکلم اینڈ آبجیکٹیو ایٹ سیکنڈری لیول۔ یہ اس کے دو ٹائٹل ہیں، ایک اس کا تدوین جو ثانوی سطح پر ہے، اور پھر اس کے ایم اور آبجیکٹیو بھی ساتھ ہم ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے ہم ثانوی سطح پر تدوین نصاب اور اس کے مقاصد دیکھتے ہیں۔ تدوین نصاب کسی بھی نظام تعلیم کا اہم ترین مرحلہ ہوتا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ انتہائی ماہرانہ افراد کو یہ ذمہ داری سونپی جاتی ہے۔ عام طور پر تدوین نصاب کے عمل کے دوران معاشرے میں ہونے والی تبدیلیوں کے ساتھ ساتھ معاشرے کی نظریات کو بھی مد نظر رکھا جاتا ہے۔ اس کا مقصد ایسا نصاب تیار کرنا ہوتا ہے جو طلباء کی تمام ضروریات کو پورا کر سکے۔ تعلیم کے درجات میں سے ثانوی سطح سب سے اہم ہوتی ہے، چونکہ یہاں سے اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے تیاری کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ثانوی سطح ہی وہ سطح ہے جہاں بلوغت کا آغاز ہوتا ہے۔ بچے کے دماغ میں پائے جانے والے تصورات باقاعدہ ایک ڈھانچے کی صورت اختیار کرتے ہیں اور ایک مضبوط سوچ کے عمل کا آغاز ہوتا ہے۔ اس لیے یہ جو ثانوی سطح پر تدوین نصاب کی طرف بھرپور توجہ دی جاتی ہے۔ تعلیم کے دوسرے درجات کی طرح ثانوی سطح کے لیے تیار کیے جانے والے نصاب کے بھی مخصوص مقاصد ہوتے ہیں، جن کی تفصیل حسب ذیل ہے۔ اس پر نمبر 1 جو ہے وہ تصورات میں پختگی ہے، پھر نمبر 2 مشاہدات اور دریافت کرنے پر زور، نمبر 3 تجربات اور عملی کام پر توجہ، 4 تخلیقی سرگرمیاں، 5 انفرادی سطح پر تخلیقی صلاحیتوں کو اجاگر کرنا، 6 محنت کی عظمت پر زور دینا، 7 انفرادی اور سماجی ضروریات سے ہم آہنگی، 8 قانون کی پاسداری سکھانا، 9 مہارتوں کا سیکھنا، اور 10 جو ہے کرداری مقاصد۔ اب ان کو ایک ایک کر کے ہم ان کا تفصیلی جائزہ پیش کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں سمجھنے کی کہ یہ کیا ہوتے ہیں۔ تصورات میں پختگی، ثانوی سطح پر نصاب کی تیاری کے دوران یہ خیال رکھا جاتا ہے کہ ایسے نصاب تیار کیا جائے جو طالب علم میں اور اس کے کردار میں پختگی پیدا کرے۔ زندگی کے ابتدائی برسوں کے دوران ان تصورات میں جو انسان کے ذہن میں تصورات ہوتے ہیں شروع میں نہایت ہی ناپختہ ہوتے ہیں، پھر وقت کے ساتھ ساتھ ان میں مزید پختگی میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، اس کے فہم اور فراست میں بھی اضافہ ہوتا جاتا ہے، اور پھر اس کی یہی جو فہم اور فراست ہوتی ہے وہ اس کے تصورات کو ایک پختگی کی طرف لے کر چلے جاتے ہیں، اور یوں جو اس کے تصورات ہوتے ہیں وہ پختہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا اس سطح پر پڑھایا جانے والا نصاب ان کی سوچ تصورات کو بہت زیادہ متاثر کرتا ہے۔ اسی نصاب کو پڑھنے کے بعد اپنے لیے درست سمت کا تعین بھی کر سکتے ہیں۔ مشاہدات اور دریافت کرنے پر زور، وہ دماغ جو پختگی کی منازل ہیں وہ تیزی کے ساتھ طے کر رہا ہوتا ہے، اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ ایسا نصاب ترتیب دیا جائے جس کے نتیجے میں طلباء میں مشاہدہ کرنے کی صلاحیت جنم لے سکے، بچے میں اپنے چاروں اطراف یعنی معاشرے میں جاری سرگرمیوں کو مشاہدہ کرنے کی عادات کو ابھارا جا سکے۔ یہ عادات اس سے بعد میں کئی طریقوں کی دریافتیں کرنے کا اہل بنا سکتی ہیں۔ زمانہ طالب علمی سے بچہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ مشاہدہ کر سکے اور اپنے مشاہدات پر مبنی دریافتیں کر سکے۔ یہ کسی بھی نصاب کی سب سے بڑی کامیابی گنی جاتی ہے۔ اس لیے دنیا بھر میں ثانوی سطح پر پڑھائے جانے والے نصاب کی تیاری پر بھی بھرپور توجہ دی جاتی ہے، کیونکہ یہ بچے میں تبدیلی کی سطح ہوتی ہے۔ تجربات اور عملی کام پر توجہ، ثانوی سطح پر ایسا نصاب ترتیب دیا جاتا ہے جو بچے کے تجربات اور عملی کام پر توجہ دینے کی طرف مائل کرے۔ ثانوی سطح تک پہنچنے والے طلباء اس سٹیج پر ہوتے ہیں کہ وہ ذہنی طور پر تجربات سے گزرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ انہیں صرف رہنمائی اور معلومات کی ضرورت ہوتی ہے جو نصاب اور اساتذہ فراہم کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر سائنسی مضامین پڑھانے والے ایک طالب علم جب کیمسٹری کا کوئی فارمولہ پڑھتا ہے تو وہ اس کے بارے میں تجربہ بھی کرنا چاہتا ہے تاکہ وہ سیکھ سکے کہ کیا واقعی لکھی گئی تھیوری تجربہ گاہ میں ثابت ہوتی ہے یا نہیں۔ لہٰذا یہ کہا جا سکتا ہے کہ سطح پر نصاب ایسا بنایا جاتا ہے جس کے نتیجے میں تجربات اور عملی کام کو مرکزیت حاصل ہوتی ہے۔ بچہ تھیوری پڑھنے کے ساتھ ساتھ تجربات کرنے کا بھی اہل ہو جاتا ہے۔ تخلیقی سرگرمیاں، تخلیقی سرگرمی کا تعلق دماغ کے ساتھ ہوتا ہے، اور ثانوی سطح پر پہنچنے والے طلباء دماغی لحاظ سے اس قدر پختہ ہو جاتے ہیں کہ وہ ان سرگرمی میں حصہ لے سکتے ہیں۔ اس نصاب کو اس طرح ترتیب دیا جاتا ہے کہ تخلیقی سرگرمیوں کا اس میں زیادہ عمل دخل ہو۔ بعض طلباء میں رٹا لگانے کی عادات ہوتی ہیں جو کہ امتحان پاس کرنے کے حوالے سے تو اہم ہے، تاہم علم کے حوالے سے اہم نہیں ہے۔ ایسے بچے تخلیقی سرگرمیوں میں حصہ
لے سکتے ہیں نہیں لے سکتے، لہٰذا کوشش کی جانی چاہیے کہ نصاب اس طرح کا ہو جس کے ذریعے بچوں کی تخلیقی سرگرمیوں کو پروان چڑھایا جا سکے۔ انفرادی سطح پر تخلیقی صلاحیتوں کو اجاگر کرنا، ثانوی سطح کے لیے تدوین نصاب کے عمل کے دوران اس پہلو کو بھی مد نظر رکھا جاتا ہے کہ نصاب کے ایسا ہونا چاہیے جس کے نتیجے میں طلباء میں انفرادی سطح پر بھی تخلیقی سرگرمیوں کو اجاگر کیا جا سکے، اور جن کو پڑھنے کے بعد طلباء انفرادی سطح پر تخلیقی سرگرمیوں میں حصہ لے سکیں۔ پھر محنت کی عظمت پر زور، ثانوی سطح کے نصاب کا ایک اہم ترین مقصد یہ بھی ہونا چاہیے کہ طلباء میں اس چیز کو بارے کہ وہ محنت کی عظمت کو سمجھ سکیں، اور پھر وہ اپنی عملی زندگی میں اس کو اپنائیں، نہ صرف اس کو سمجھیں بلکہ اپنی عملی زندگی میں اپنائیں۔ اب ثانوی سطح پر ایک تبدیلی کی سطح ہوتی ہے، یہاں تک پہنچنے والا بچہ جسمانی اور ذہنی طور پر دماغی تبدیلیوں کی طرف گامزن ہوتا ہے۔ اس کی تدوین نصاب کا اہم ترین مقصد یہ ہوتا ہے کہ بچوں کی سوچ کو اس طرح بارا جائے کہ وہ محنت کی عظمت کو، اور اس سطح پر بچوں کی ذہن میں یہ چیز موجزن ہو جائے کہ زندگی محنت میں سب کچھ حاصل کر سکتا ہے۔ جب محنت کرے گا تو وہ زندگی میں سب کچھ حاصل کر سکتا ہے۔ جمہوری طرز فکر سے آگاہی، جدید جو جمہوریت معاشرے کی طرف پاکستان میں بھی جو نصاب کا ایک اہم مقصد یہ ہے کہ طلباء میں تعلیم کے ذریعے جمہوری طرز فکر پیدا کی جائے، ان کو اپنے حقوق کے ساتھ ساتھ معاشرے کی طرف سے ان پر عائد ہونے والی فرائض کا بھی شعور ہو، جمہوری اصولوں اور طریقوں پر ان کا یقین کا تعین ہو جائے، تاکہ وہ جمہوری مملکت کے ذمہ دار باشعور شہری ہوں اور ہر سطح پر معاشی و ملکی اداروں کی مثالی قیادت اور رہنمائی مہیا کرنے کے قائل ہوں۔ بلند معیار تعلیم، جو بلند معیار زندگی کا حصول، نصاب جو ثانوی سطح پر اس طرح ترتیب دیا جائے کہ تعلیم کا مقصد صرف ایسا نہیں ہونا چاہیے جو نظر میں تعلیم مہیا کرنا ہو، بلکہ دور جدید کے نصاب کا اہم ترین مقصد نوجوانوں میں عملی زندگی اور سرگرمیوں کو فروغ دینا ہے، تاکہ وہ پیشہ ورانہ مہارتوں کو کام میں لا کر روزگار کے نئے مواقع سے فائدہ اٹھائیں اور خود اپنی اور ملکی پیداواری صلاحیتوں میں اضافہ کر سکیں۔ نیز قدرتی انسانی وسائل کے بھرپور استعمال سے زیادہ پیداوار کا حصول ممکن بنائے۔ اس سے نہ صرف ان کا اپنا معیار زندگی بلند ہوگا بلکہ ان کا ملک بھی خوشحالی کی منزل سے ہمکنار ہوگا۔ پھر عملی مہارتوں کا سیکھنا، ثانوی سطح پر تدوین نصاب کے دوران اس عمل کو بھی اہمیت دی جانی چاہیے کہ طلباء اس سے قائل ہو جائیں کہ وہ مختلف قسم کی مہارتیں سیکھ سکیں۔ خاص طور پر آج کل جو ٹیکنالوجی کا دور ہے تو ایسی صورتحال میں نصاب میں مختلف مہارتوں کو سیکھنے اور شامل کرنا بے حد ضروری ہو چکا ہے۔ طلباء کو ایسے مواقع فراہم کرنے چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ مہارتیں سیکھ سکیں جو ان کے لیے عملی زندگی کے دوران مفید ثابت ہوں۔ قومی اور ملی تقاضوں کا شعور، پاکستان ایک نظریاتی مملکت ہے۔ ہم نے یہ ملک ایک نظریے کی بنیاد پر حاصل کی ہے، اس کے ساتھ ہم ایک وسیع تر امت مسلمہ کا حصہ ہیں، لہٰذا ہمارے نصاب کا یہ بنیادی مقصد ہے کہ نوجوان نسل جو قومی یکجہتی اور ملی وحدت کا شعور پیدا کیا جائے، تاکہ ہمارے نوجوانوں میں اپنے وطن اور اہل محبت سے محبت اور لگن پیدا ہو، اپنی زندگیوں میں روحانی اخلاقی اقدار کو فروغ دیں اور ملی وحدت کا شعور اجاگر ہو، تاکہ ان میں رنگ نسل کے امتیازات سے پردہ اٹھ کر قوم ملت کے ساتھ اتحاد اور اتفاق کا شعور پیدا ہو۔ اب جو اس کا دوسرا جو اہم ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں تدوین نصاب کے کردار پر بحث کریں۔ پاکستان میں نصاب سازی کا طریقہ کار یا تدوین نصاب میں تدوین ونگ کا کردار، ارتقاء نصاب سے مراد ہے کہ نصاب سازی کا عمل یا تدوین نصاب کا عمل۔ ارتقاء نصاب ایک وسیع عمل ہے جس میں نصاب کی تشکیل و بناوٹ، نصاب کا نفاذ، عمل درآمد، نصاب کے جائزے کا طریقہ کار شامل ہے۔ پاکستان میں نصاب سازی کا طریقہ کار، جب بھی ملک میں نیا نصاب ترتیب دیا یا نظر ثانی کی ضرورت ہو تو وزارت تعلیم کا نصاب ونگ کا صوبائی نصابی جو ونگ ہوتا ہے اس کو تجویز جو مرکز کو ہوتا ہے اس کو بھیجتا ہے۔ پھر جو صوبائی سطح پر تدوین نصاب کا کام کمیٹیاں سرجام دیتی ہیں، اور یہ کمیٹیاں عام طور پر سبجیکٹ اسپیشلسٹ ماہر مضامین افراد پر مشتمل ہوتی ہیں۔ نصاب کا ڈرافٹ تیار کرنے کے بعد اسے وزارت تعلیم کے مرکزی ونگ کی منظوری کے لیے بھیج دیا جاتا ہے، جہاں پہلے اس کی ڈرافٹ کو نیشنل ریونیو کمیٹی کے سپورٹ کیا جاتا ہے۔ یہاں ہر مضمین کے لیے علیحدہ کمیٹی بنائی جاتی ہے جس میں صوبوں کے نامزد کردہ افراد کے ساتھ ساتھ متعلقہ مضمین کے ماہر شامل ہوتے ہیں۔ نیشنل ریونیو کمیٹی سے منظور کردہ ڈرافٹ فیڈرل ایجوکیشن سیکرٹری کے پاس منظوری کے لیے بھیج دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ منظوری شدہ ڈرافٹ صوبائی
بک بورڈز کو ارسال کیا جاتا ہے تاکہ وہ ٹیکسٹ بکس کی تیاری کر سکے۔ تدوین نصاب کے عمل کے دوران متجدد مراحل جو ہوتے ہیں ان سے ایک نصاب کو گزرنا پڑتا ہے۔ تدوین نصاب کا ونگ صوبائی سینیٹرز کو ہر ماہر جو کہ FA تک پڑھائے جاتے ہیں کے لیے علیحدہ ڈرافٹ تیار کرنے کی درخواست کرتا ہے۔ صوبائی سینیٹرز ہر مضمون کے بارے میں ایک کمیٹی کی تشکیل دیتے ہیں جس میں ماہرین، اساتذہ اور متعلقہ ماہرین میں مضمون شامل ہوتے ہیں۔ صوبائی کمیٹی نصاب کے بارے میں منصوبہ بندی کرتی ہیں۔ ڈرافٹ نصابی ونگ کو بھیج دیا جاتا ہے۔ نصابی ونگ ڈرافٹ اساتذہ، ماہرین مضامین، اسکول، کالج اور دوسری ایجنسیوں کو بھیجتا ہے تاکہ وہ نصاب کو نہ صرف جائزہ لے بلکہ تجویز بھی دے سکے۔ نصابی ونگ ان تجویز پر زیر نظر ثانی کرتا ہے۔ نصاب کے لیے نیشنل کمیٹی ان تجویز کی روشنی میں ڈرافٹ میں تبدیلیاں کرتی ہے۔ یہ کمیٹی وزارت تعلیم کی اپنی سفارشات بھیجتی ہیں۔ ایجوکیشن سیکرٹری اس کی منظوری دیتا ہے۔ یہ ڈرافٹ صوبائی ٹیکسٹ بکس بورڈ کو بھیج دیا جاتا ہے تاکہ کتابوں کی اشاعت کا انتظام کر سکے۔ نصاب سازی میں کریکلم ونگ کا کردار۔ مرکزی تدوین نصاب ونگ یا کریکلم ونگ تدوین نصاب کے عمل کے لیے مندرجہ ذیل امور کو پیش نظر رکھتا ہے۔ یکسانیت پیدا کرنا، تعلیمی پالیسی تیار کرنا، نصاب کا جائزہ لینا، قومی مقاصد نصاب اور ثقافت، تمام مضامین کا نصاب تیار کرنا۔ یکسانیت پیدا کرنا، مرکزی تدوین نصاب ونگ تمام صوبوں مرکزی کے لیے یکساں نصاب تیار کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ کسی بھی ملک میں اگر نصاب یکساں نہیں ہوگا اس کے نتیجے میں کئی طرح کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس کے نتیجے میں ملک میں یکجہتی کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اس لیے مرکزی یا قومی ونگ کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ تمام صوبوں کے ساتھ تعاون اور رابط قائم کرتے ہوئے ایسا نصاب تیار کروائے جس کے لیے نتیجے میں قومی سطح پر یکجہتی کو فروغ دیا جا سکے۔ تعلیمی پالیسی تیار کرنا، یقیناً یہ ایک اہم اور مشکل سوال ہے کہ کسی ملک میں تعلیمی پالیسی کیا ہوگی۔ تعلیم کے شعبے میں امید کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیشہ تعلیمی پالیسی طے کرتے ہوئے انتہائی احتیاط سے کام لیا جاتا ہے۔ اس کے لیے تعلیمی ماہرین کی خدمت حاصل کی جاتی ہے۔ پاکستان میں تعلیمی پالیسی تیار کرنا قومی تدوین نصاب ونگ کی ذمہ داری ہے اور یہ ونگ مشاورت کے بعد ملک کی ثقافت اور دیگر پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے تعلیمی پالیسی تیار کرنے میں اپنا کردار ادا کرتا ہے۔ نصاب کا جائزہ لینا، تدوین نصاب ونگ صوبائی سینیٹرز کے تیار کردہ ڈرافٹ کا جائزہ لیتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بین الاقوامی سطح پر رائج نصاب کا جائزہ لینے کا عمل بھی جاری رکھتا ہے تاکہ پاکستان اور بین الاقوامی سطح پر پائے جانے والے نصاب کا تقابلی جائزہ لیا جائے اور اسے پاکستان میں رائج نصاب کو بین الاقوامی تقاضوں سے ہمان کیا جا سکے۔ قومی مقصد یا قومی مقاصد اور نصاب، تدوین نصاب ونگ نصاب سازی کے عمل کے دوران قومی مقاصد کو بھی مد نظر رکھتا ہے۔ یقیناً ان مقاصد کا حصول بہت اہمیت کا عمل ہوتا ہے۔ تعلیم کے ذریعے سے ملک بنایا جاتا ہے۔ اگر تدوین نصاب کے عمل کے دوران دو قومی نظریوں کو نظر انداز کر دیا جائے تو اس کے منفی نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ نصاب اور ثقافت، دنیا میں کوئی بھی ایسی قوم نہیں ہے جو اپنی ثقافت کو زندہ اور جاوید نہ رکھنا چاہتی ہو۔ یہی وجہ ہے کہ ایسا نصاب ترتیب دیا جاتا ہے جس کے ذریعے ثقافت کو آنے والی نسلوں میں منتقل کیا جاتا ہے۔ پاکستان میں تدوین نصاب ونگ اس پہلو کو ہمیشہ نظر رکھتا ہے کہ ایسا نصاب تیار کیا جائے جو اس کی ثقافت کو آنے والی نسلوں تک منتقل کیا جا سکے۔ تمام مضامین کے نصاب کا تیار کروانا مرکزی تدوین نصاب ونگ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ تمام کلاسز کے لیے تمام مضامین کا نصاب تیار کروائے اور اس کو بخوبی نبھا رہا ہے۔ اس کام میں کمیٹیاں صوبائی سینیٹرز بھی اہم کردار کرتے ہیں تاکہ نصاب کی تیاری کو فائنل مرکزی تدوین نصاب ونگ ہی کرتا ہے جس کے بعد وہ نصاب سیکرٹری ایجوکیشن کے پاس جاتا ہے۔ سو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تھا آج کا ہمارا لیسن جو اختتام پذیر ہوا۔ وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم۔